عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ سورہ 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ والتین، قسم ہے تین کی، والزیتون، اور زیتون کی۔ تین کہتے ہیں انجیر کو، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینا کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس شہر امن والے شہر کی۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اس سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی بیت المقدس کا علاقہ، اور یعنی یہاں بیت المقدس کی جگہ کی جو ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 2 ہے وطور سینین، اور طور سینا کی۔ طور سینا ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، یہاں طور سینا یعنی پہاڑ کی قسم کھائی گئی۔ اور وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی قسم یہاں کھائی جا رہی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ ان تینوں آیات میں تین عظیم پیغمبر جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا، دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا، اور تیسری آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ ہم ان انبیاء پر، ان کی دعوت و تبلیغ پر غور کریں، ان کی سیرت و کردار پر غور کریں، اور ان جیسا ہونے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اور اس میں یہ بھی بتاتے چلوں، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تورات تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید تھی۔ اور مکہ مکرمہ کو امن والا شہر اس لیے کہا گیا کہ مکہ مکرمہ میں کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑے کی، کسی جنگ کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مکہ مکرمہ کو امن والا شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آیت نمبر 4 پر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی تین عظیم جگہوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لقد، البتہ، تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت میں۔ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی مناسب جو ہے وہ پیدا کیا۔ باقی مخلوقات پر اگر غور کریں تو وہ تھوڑے سے بے ڈھنگے محسوس ہوتے ہیں، جبکہ اور ان کے منہ بھی نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف انسان ہے جو دراز قد ہے اور سیدھا بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، اور اس کے جو اہم عضو ہیں ان کو دو بنایا، اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ بھی رکھا۔ اور صرف یہی نہیں، جسمانی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ عقل و فہم کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات سے بہتر بنایا۔ اس کو عقل اور تدبر عطا کیا، حکمت عطا کی، سماع و بصر یعنی دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیتیں دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کی پیدائش احسن تقویم کیسے ہے۔ اس طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو باقی مخلوقات سے بہتر انداز میں پیدا کیا ہے۔ ان کے اعضاء جو ہیں وہ اہم اعضاء دو بنائے، اور ان میں مناسب فاصلہ بھی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو عقل و فہم بھی عطا کیا۔ اس لحاظ سے انسان احسن تقویم، بہترین شکل و صورت کا مالک ہے۔ اب بہترین شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، لیکن انسان اپنا درجہ خود کیسے جو ہے وہ نیچے کی طرف گرا لیتا ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ ثم پھر رددناہ، ہم اس کو لوٹا دیا، ہم نے اس کو لوٹا دیا، اسفل سافلین، ادریٰ ترین مخلوق کے درجے میں۔ ثم پھر رددناہ، ہم نے لوٹا دیا اسے، اسفل نیچے، یا درجہ اس کا گرا دیا، سافلین نیچے یعنی بہت کم درجے کا کر دینا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ درجے کا کم ہو جانا جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہو سکتی ہے، یہ معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوانی عطا کی، قوت عطا کی، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر بڑھاپا اور ضعف آ جاتا ہے اور اس کی عقل جو ہے وہ بالکل
بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے درجے سے کچھ نیچے آ جاتا ہے۔ اور اگر کردار کے لحاظ سے اس بات کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو فرشتوں سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا کی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور لیکن جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور تو اس کے حصے میں ذلت اور رسوائی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے تک لے جاتے ہیں، یعنی نیچوں سے نیچا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے صرف وہی لوگ محفوظ ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں، یعنی جہنم میں جانے والے وہ لوگ نہیں ہوں گے، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ فلہم، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اور وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر نیک عمل کرنا ضروری ہے اگر ہمیں اپنے آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ اور اگر ہم صرف ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر یہ وعدہ کس کے لیے ہے اجر نہ ختم ہونے والے کا؟ اجر نہ ختم ہونے کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے، نیک عمل نہیں کریں گے تو پھر انسان اپنے درجے سے گر کر اسفل سافلین میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، پس اس کے بعد کون جھٹلائے گا آپ کو، فما پھر کون، یکذبک جھٹلائے گا آپ کو، بعد بالدین اس کی جزا اور سزا کے بارے میں۔ تو اس کی آپ کو کون جزا اور سزا کے بارے میں جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کر دیا اور پھر انسان کی بہترین شکل و صورت کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو انسان ہے وہ خود اپنے کردار سے، اپنی نافرمانی سے اپنے درجے سے نیچے آ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ اس درجے سے نیچے نہیں آتے جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے کامیابی ہے اور جنت میں کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اتنی واضح بات بتانے کے بعد تو پھر ایسا انسان کون ہے، ایسا نافرمان کون ہے جو قیامت کا انکار کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے؟ یہ ایک سوالیہ بات ہے کہ ہر انسان اس بات کو سوچے اور غور و فکر کرے کہ کیا وہ تو قیامت کو جھٹلانے والا نہیں ہے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الیسا کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج دیے ہدایت کے لیے اور ساتھ ہی انسان کو اچھے انداز سے تخلیق کر دیا، اس کو فہم و فراست دے دی، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، تو کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو قیامت کو جھٹلا دے؟ اور اگر کوئی قیامت کو جھٹلاتا ہے تو کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بار پیدا کیا تھا وہ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور اس سے عدل کے مطابق اس کا جو فیصلہ ہوگا۔ حاکموں سے بڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو یقیناً وہ اس کی اس نافرمانی پر اس سے ضرور سوال و جواب کرے گا۔ سورۃ 3 ہماری مکمل ہوئی۔ اس سورت کو بھی آپ نے حفظ بھی کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اب اس کے سوال جواب کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورہ 3 میں کن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ سورہ 3 میں انجیر، زیتون، طور سینا اور امن والے شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اسفل سافلین کے درجے پر لوٹانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت سے نوازا، اسے عقل و فہم عطا کیا، منصب خلافت سے سرفراز کیا۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود جب انسان اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ نے اسے جو بلند مقام عطا کیا ہے وہ اس سے چھن جاتا ہے، یعنی وہ نچلے درجے کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اس کا انجام برا ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے تین، انجیر اور زیتون سے کون سا علاقہ مراد ہے؟ تین اور زیتون سے مراد شام و فلسطین کا علاقہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ سورہ 3 کی تشریح یہاں آپ کو مختصراً جو ہے نوٹس میں دے دی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یہاں سے دیکھ کر یاد کر لیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی کتاب سے سورہ 3 کی تشریح کو پڑھیں یا یہ لیکچر سننے کے بعد خود سے اس سورہ 3 کی تشریح کرنے کی کوشش کریں، اور تھوڑی سی مدد جو ہے وہ آپ ان نوٹس سے بھی لے سکتے ہیں۔
اس کے بعد ذہنی آزمائش کے طور پر ابھی جو باتیں میں نے آپ کو اس میں تفسیر میں بتا دیں وہ یہاں پر بھی پوچھی گئی ہیں کہ طور سینہ کا تعلق کس نبی سے ہے۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، آپ کو اس کا جواب اس میں مل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتابوں کے نام لکھیں، یہ یقیناً آپ کو یاد ہوں گے۔ احسن تقویم سے کیا مراد ہے؟ بہترین شکل و صورت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی آپ ویڈیو کو اچھے طریقے سے سنیں گے تو آپ کو اس کا بھی جواب مل جائے گا اور اس کے ترجمے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد عمل کے لیے کون سی چیزیں ہیں، آپ اپنا جائزہ لیں اور اس چیز کی فہرست بنائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کن کن احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جس میں ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ والدین کی خدمت کرنا اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اس طرح کے کام آپ اپنا جائزہ لیں اور ہر بچہ اپنے مطابق یہ بات بتائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کن کن احکامات پر عمل کر رہا ہے۔ اور اس غور و فکر میں جب آپ یہ محسوس کریں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا باعث بنیں گی، جن کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کام آپ نے کیا، تو آپ اس کام کو چھوڑیں اور اس کی جگہ نیکی کو اختیار کریں۔ امید ہے کہ اس آئینہ عمل پر آپ ضرور غور کریں گے اور اس کی فہرست ضرور بنائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔